یہ کمیٹی والوں سے 500 روپے نہیں لوں گا، یہی بتا رہا ہوں میں، تو اٹھ کے متئیو 500 روپے لے کے، سمجھے؟ یہ تو علماء سے ہیں اور ان کے دل میں آ گئی نا بات۔ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ عاشقوں کی طرح درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، تقریباً رات کے 12:30 بجے ہوں گے کم و بیش، اور ان دنوں میں 12:30 بج جانا رات کا کافی وقت ہو جاتا ہے، حصہ گزر جاتا ہے، مگر یار ہم لوگ سعادت مند ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اللہ اور رسول اللہ اور اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پوری زندگی سوتے ہی رہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی عبادت کی، راتوں رات کھڑے ہو کر کے قیام میں رہ کر کے عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ یار نبی نے جو نمازیں پڑھی ہیں تو کیا جنت لینے کے لیے پڑھی ہیں؟ وہ تو مالک جنت ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ تو مالک جنت ہے۔ آقا نے روزے پر روزہ رکھا ہے اس لیے تاکہ جنت میں جائیں گے۔ ارے جنت تو بنی انہی کے صدقے میں۔ یہ ساری جو عبادتیں کی ہیں، آقا کو لوگوں نے پتھر بھی مارے، خون بہ بہ کر کے جوتیوں میں آ گیا، آنکھوں میں آنسو آئے، کسی کو بد دعائیں نہیں دی، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ فرشتے آ کے کہتے تھے آقا اجازت دیں، پہاڑ کا فرشتہ کہتا تھا تو طائف والوں پہ پہاڑ ڈال دیں، کیونکہ ان لوگوں نے پتھر مارے تھے۔ ہوا چلانے والا فرشتہ، اللہ نے جس فرشتے کو ہوا پر ڈیوٹی دی ہے وہ آ گیا، اجازت دے۔ تو ایک ہی جملہ تھا، نہیں انا رحمت للعالمین، سبحان اللہ، میں عالم کے لیے رحمت ہوں۔ بے شک، یہی جملہ، میں کس کے لیے رحمت ہوں؟ سب کے لیے رحمت ہوں، یہی جملہ تھا نا۔ مگر تاریخ پڑھو تو کچھ جگہیں ایسی اتنا روئے، گھر والوں سے جدا ہو گئے،
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اتنا پیار کرتے تھے کہ مت پوچھو، اور صحابہ جو ایک منٹ جدا رہنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، آج نبی ان سے بھی ہٹ کے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ ایک پہاڑی کی آڑ میں نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کے سجدے میں نوکیلے پتھر پہ سر رکھ کر کے رو رہے تھے، تو اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، گھر والوں کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، بلکہ اس امت کے لیے رو رہے تھے۔ بے شک بے شک۔ حالانکہ صحابہ اولاد بھی امت میں ہے، مگر یہ میں نے تخصیص کے لیے کہا۔ لوگ مانگتے ہیں نا کہ حضور میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا، میرے اس کے لیے دعا کرنا، ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، مگر حضور رو رہے ہیں تو اس امت کی خاطر رو رہے ہیں۔ اسی امت میں سے چند افراد نے اپنے کام کاج کو چھوڑا، کوئی پونا ہے تو کوئی کہیں ہے تو کوئی کہیں، اپنے دوستوں کو جمع کیا کرنے کے بعد چلو جو نبی ہمارے لیے روئے تھے ایک رات ہم انہی کی محبت میں جاگیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ تو اب بھی آپ لوگ مایوس ہو یار؟ نعرے تکبیر، زور سے نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت فیضان اہل بیت حضور سید مقیم الرحمان شاہ صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اعلی حضرت کی سنو وہ کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد، سبحان اللہ۔ اچھا اب ناظم صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرت کو بناؤ، حضرت کو آؤ، حضرت اللہ برکت دے، ماشاءاللہ، سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سن لو، ہاں اب بیٹا بیٹھ جاؤ۔ ہاں اعلی حضرت کیا بولے؟ پڑھ دوں پڑھ دوں؟ سبحان اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ سبحان اللہ، واہ۔ یہ تو خوشی اگر غم میں ہو تب بھی اعلی حضرت کہہ رہے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ اگر سبحان اللہ بولو تو اٹھا کے دیکھتا ہوں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ واہ واہ، جب یاد آ گئے ہیں واہ واہ، سب غم بھلا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوچے بسائے کیسے؟ آقا جس راستے سے گزر جاتے تھے پسینے سے وہ راستہ معطر ہو جاتا تھا۔ واہ واہ واہ، آقا کا پسینہ خوشبودار، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے، پتہ نہیں وہ مولانا کہاں پڑھتے ہیں، کون سی کتاب پڑھتے ہیں، یار بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چھوٹتے ہی اتنا چھوٹا سا
بندہ یہ کہہ دیتا کہ نبی تو ہماری طرح ہیں، بس اتنا سمجھو کہ ہم چھوٹے بھائی اور نبی بڑے بھائی. معاذ اللہ. یار تھوڑی بہت تو شرم آنی چاہیے. جی پتہ نہیں کہاں پڑتے. لیکن فرق ہوتا ہے، یہ تو 1400-1500 سال کے بعد ابو جہل نے بھی حضور کو دیکھا تھا اور ابو بکر صدیق نے بھی دیکھا تھا. دونوں کے دیکھنے میں فرق ہوا ہے. کیا وہ معجزہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، شق القمر کا معجزہ، ابو جہل اس وقت نہیں تھا کیا؟ بولو. معراج کا معاملہ جو ہوا کہ ابو جہل اس وقت نہیں تھا. مگر جس کی قسمت میں جو ہو، جس کی قسمت میں جو ہو، کم سے کم یہی دیکھ لیتا. گرمی میں یہ مولانا جو کہتے ہیں نا، گرمی میں جب پسینہ آتا ہے تو 2 دن اگر کپڑے پہن لے تو کتنی بدبو آتی ہے، تو نہانے کو بھاگتا ہے، بغلوں میں کتنا پسینہ. اور کتابیں پڑھ لیتا کہ نبی کے پسینے میں خوشبو آتی تھی. جب نئی دلہن بنتی تھی نا تو نبی کا پسینہ اکٹھا کر کے لے جاتے تھے تاکہ خوشبو میں ملاتے تھے تو اور زیادہ خوشبو ہو جاتی. سبحان اللہ. ایک صحابی رسول کی 2 بیویاں تھیں. بات حدیث کا مفہوم سمجھ میں آ گیا؟ توجہ سننا چاہ رہا. ایک صحابی رسول کی 2 بیویاں تھیں اور وہ دونوں خوشبو لگایا کرتی تھی. کیوں؟ ان کے شوہر کو خوشبو پسند تھی، تو جو شوہر کو پسند وہ بیوی کو پسند. مگر اب کے دور کی بیوی الٹی ہے. میک اپ خرید کے لائے گی شوہر کے پیسوں سے، دکھائے گی دوسروں کو. شوہر کو تو بیچارے کو چہرہ سڑا ہوا ہی دیکھنے ملتا ہے. کبھی نئی کریم لگا کے یا سرما لگا کے بیٹھے گی کہ میرا شوہر آتا ہوگا، اور منہ بگاڑ کے بیٹھے گی. مگر وہ صحابی کی 2 بیویاں تھی، دونوں خوشبو لگاتی تھی، اس لیے شوہر کے پاس سے خوشبو آتی تھی. مگر جب خوشبو لگا کر کے شوہر کے پاس جاتی تھی تو دونوں کی خوشبو وہ صحابی کی خوشبو سے کم رہ جاتی تھی. اب دونوں بیویاں چکر میں رہتی تھی، ہمارے شوہر خوشبو کون سی لگاتے ہیں، ہم نے بڑی بڑی قیمتی خوشبو لگا لی ہے مگر پھر بھی ہے چاہے اچھی سے اچھی لگا لی ہے پھر بھی کم تر ہے. چکر میں رہتی تھی خوشبو لاتے کہاں سے ہے، شیشی رکھتے کہاں ہے، مگر لاتے ہوئے بھی نہیں پتا چلا، رکھتے ہوئے بھی پتا نہیں چلا. اللہ اللہ بہت دل گزر گئے. ایک دن شوہر کہنے لگے، او میری بیویاں تم نے میرا دل خوش کر دیا، آج جو چاہو مانگ لو، آج تم جو مانگو گی وہ دوں گا. تو چھوٹی والی بولی پہلے میں مانگتی ہوں، بڑی والی بولی نہیں میں مانگتی ہوں. دونوں بول پڑی کہنے لگی سرتاج سب کچھ ہے مگر ایک بات دل میں بہت دنوں سے ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کا جواب دے دو ہمیں ٹھنڈک پہنچ جائے گی. کہا کیا جواب ہے؟ کہا یہ بتاؤ خوشبو کہاں سے لاتے ہو اور کون سی لگاتے اور کہاں رکھتے ہو. واہ واہ. شوہر کہنے لگے، او میری بیبیاں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے. اللہ. اب تو چکر میں بھلے اجی نہیں لگائیے کہ نہیں لگائیے. اب دونوں کا چہرہ نیچے کو ہے مگر سوچ رہی ہیں یہ کیا معاملہ ہے. جھوٹ بھی نہیں بولیں گے مگر بیوی اتنی جلدی مانتی بھی نہیں. تمہاری تو تمہاری اگر مولاناؤں کی ہوتی ہیں وہ بھی اتنی جلدی نہیں مانتی ہیں. اب نہیں کہیں گے کہ ہوں. اسی لیے ایک ولی تھے اللہ کے ولی، بہت عمدہ بہت عمدہ. اللہ کے تھوڑی ایک تفریح کی بات بہت اچھا بہت بول دوں. ایک اللہ کے ولی، اللہ کے ولی تھے تو ان کی بیوی جلدی قبضے میں نہیں آتی تھی، مانتی نہیں تھی ان کو. ویسے شوہر تو مانتی تھی مگر اتنا فضیلت والا. تو ولی تم کیا ولی ہو؟ آج میں نے ایک اللہ کے ولی دیکھے، وہ تھے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے تھے. ہوا میں کائے میں اڑ رہے تھے؟
بولے ہوا میں اڑ رہے تھے ہوا پر، تو وہ مسکرا کے کہنے لگے میری بیوی وہ جو اڑ رہے تھے وہ میں ہی تو تھا۔ تو یہ پلٹ کے بولی اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے تم۔ تو بے فکر رہو، اچھا ہے، واہ اچھا تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے میری بیویوں جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اے میرے سرتاج بتا دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے، صرف یہ پتہ چاہیے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے میں تمہیں اپنا ماجرا بتاؤں، میں تمہیں اپنا قصہ بتاؤں، میں تمہیں اپنی کہانی بتاؤں۔ کہاں بتاؤ؟ وہ کہنے لگے اے میری بیویوں بیٹھ جاؤ۔ دونوں بیوی بیٹھ گئی، کہنے لگے سنو شادی سے پہلے ایک مرتبہ مجھے کھجلی ہو گئی تھی۔ کھجلی تو جانتے ہوگے، کہا کھجلی ہو گئی تھی۔ بیوی بولی پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے دوا کرائی مگر ٹھیک نہیں ہو پائی۔ گرمی کے دن تھے میں پریشان تھا، ماں بہن کے سامنے غلط جگہ ہاتھ پہنچ جاتا تھا، شرم کی جگہ ہاتھ کھجانے کی وجہ سے چلا جاتا تھا۔ اللہ اللہ سنو، وہ صحابی کہنے لگے کہ میں گرمی کے دن کھجاتے کھجاتے رونے لگا مگر مجھے آقا کی یاد آ گئی، سونے آقا کی یاد آ گئی، پیارے آقا کی یاد آ گئی۔ وہ کہنے لگے سنو سنو، میں سیدھا اٹھا اور نبی کی بارگاہ میں چلا گیا۔ نبی لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، چمڑے کا گدا تھا، گدے میں کھجور کے پتے اور چھال بھری ہوئی تھی۔ میرے نبی کے جسم سے پسینہ نکل رہا تھا۔ یہ صحابی بولے میں جا کر کے پاؤں دبانے لگا، جیسے پاؤں دبائے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بولے کیا بات ہے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں رو کر کے کہنے لگا آقا بعد میں شرم آتی ہے، کھجاتے کھجاتے پتہ نہیں رہتا ہاتھ کہاں چلا جاتا ہے۔ آقا پریشان کھجلی ہے۔ نبی نے فرمایا دوا کرا لینا۔ اللہ اللہ وہ بولے آقا دوا کرا لی، میں ٹھیک نہیں ہوا۔ تو نبی بولے ٹھیک نہیں ہوا؟ کہا جی آقا۔ آقا بولے قریب آ جا۔ وہ قریب آ گئے۔ نبی بولے ہاتھوں کو پھیلا لے۔ وہ صحابی بولے اے میری بیویوں میں نے اس وقت دونوں ہاتھ پھیلا لیے، نبی نے بغل سے پسینہ لیا اور میرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا، ادھر بغل سے لیا ہاتھ پہ ٹپکا دیا اور نبی بولے جاؤ دونوں ہاتھوں پہ مل لو اور جسم پہ لگا لینا۔ اللہ اللہ وہ صحابی کہنے لگے او میری بیویوں میں نے اس دن پسینہ لگایا تو کھجلی تو اسی دن ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب ایک آل رسول کیا بولے، پڑھ دوں؟ سننا چاہ رہا؟ 12:30 بجے بلایا تو تمہیں جگانا تو پڑے گا ہی نا۔ انہوں نے مسیح الدین بھائی نے، صابر بھائی نے اور ان کے جتنے چاہنے والے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ برکتیں فرمائے۔ جس وقت بلائیں میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اتنا دے نبی کی اولاد کا صدقہ عطا فرمائے اور علماء ائمہ کو سب کو اپنے در سے غنیٰ نصیب فرمائے۔ اب وہ آل رسول کیا کہتے ہیں؟ ان آل رسول کا نام ہے سید مظفر میاں کچھوچا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ۔
مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، یہ عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو۔ اس سال تمہارا مائک بہت پیارا ہے، پچھلے سال اتنا اچھا نہیں تھا۔ اچھا بہرحال جس نے بھی کیا ہو تو آپ بھی اچھے ہو نا، اسی لیے اور مائک والے بھی اچھے ہی ہوں گے۔ جو کام اچھا کرتا ہے وہ بندہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور میں تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو اتنا اچھا کر دے، اتنا اچھا کر دے، پکا سچا نبی کا غلام بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور تم تو جوان ہو، صبح کو فجر کے بعد پڑھ کے سو جاؤ گے، 2 بجے اٹھو گے یا 1 بجے اٹھو گے، مگر بزرگ بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہو آپ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ لوگ، سمجھے؟ ان کی تو ہڈیوں میں بھی درد ہو سکتا ہے، کمزور ہے نا، مگر کمزور نہیں ہے، انہوں نے لوٹے کی ٹوٹنی سے گھی پیا ہوگا۔ صحیح بتا رہا ہوں، تمہیں سونگنے کو گھی نہیں ملتا، انہوں نے ایسے کھایا ہوگا، ایسے، ان کی ہڈی کمزور نہیں ہے، تبھی تو بیٹھے ہیں۔ تم تو لاٹھی پکڑ کے چلا تھا، انہوں نے جوانی میں لاٹھی چلائی ہوگی، لاٹھی۔ اور بعض بزرگ ایسے ہیں، ہم سے جوانی میں گنا کھایا نہیں جاتا، بوٹی دانتوں میں لگ جاتی ہے، اور یہ اب بھی گنا کھا لیتے ہوں گے بعض، سمجھے؟ اور اگر زیادہ ہی کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر گھر میں بہوؤں کو ٹکنے نہیں دیتے ہیں، سمجھے؟ اور زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں تو مسجد میں پھر امام کو بھی ٹکنے نہیں دیتے۔ اللہ کام ان کے بڑے، اچھا ہے۔ کام ان کے بڑے تگڑے، سے ہی بتا رہے ہوں۔ ہاں جوانی میں کیونکہ طاقت تھی انہیں، تو انہوں نے ویسے کسی کو ٹکنے ہو گیا، ٹھیک ہوگی میں صحیح کر رہا ہوں، ویسے ٹکنے نہیں دیا، سمجھا؟ بڑھاپے میں ان کی چل نہیں رہی ہے تو بہوؤں کو ٹکنے نہیں دے رہی ہیں، اب بہویں کر رہی پڑ گئی تو امام کو لپٹ گئی۔ ایک بوڑھے تھے، معاف کرنا، سمجھے؟ ایک بوڑھے تھے، ایک بڈھن 10 اماموں کو نکلوا چکے، 10 کو حضرت ایک ہی مسئلہ پوچھتے تھے، مسئلہ بڑا کر رہا تھا، مسئلہ پوچھتے تھے، وہ بتتا نہیں تھا، بولے ختم۔ میں موٹر سائیکل پہ جا رہا، جیسے ان کی بلٹ پہ بیٹھ کے آیا ہوں، ایسے میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، ان کا فون آیا، بولے سید صاحب حضور بس ایک مسئلہ۔ ارے میں نے کہا بائک چلا رہے ہوں، ایرو 3 کلومیٹر ہے، مجھے وہاں جانا بھی۔ بولے نہیں حضرت، میرا بیگ جو ہے نا، بیگ بندھا رکھا ہے، 10 ہو گئے، 11واں میں ہی ہوں، 10 امام نکلوا دیے، ایک بوڑھے، بس 1 منٹ سن لو۔ میں نے ایک طرف سائڈ سے روک لی، بولے ایک مسئلہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے، وہ کسی سے بت ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا یا اللہ کیا مسئلہ پوچھتا ہے وہ بڈھا؟ بولے یہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یار کہاں سے لایا نکال کے، اب تمہیں نا مجھے تھوڑا تھوڑا جگانا بھی پڑے اچھا گا۔ ہے، بہت بولے یہ بتاؤ شیطان کی ختنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آدمی گھوم جائے گا یار۔ تو میں نے کہا اس سے یہ پوچھو شیطان تمہارا خالو ہے یا ماموں ہے یا تاؤ ہے، تم کیا اسے پورے گاؤں کو بریانی پکا کے کھلاؤ گے اس کی ختنہ کے موقع پہ؟ میں نے پھر بتایا، میں نے کہا ختنہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ انسانوں کی علامت ہے، انسانوں کے لیے خاصا، اور شیطان جو ہے وہ انسان میں سے نہیں ہے بلکہ وہ جنات میں سے ہے۔ اور شیطان، پھر میں نے تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی اور تفسیروں کے حوالے سے بتایا، میں نے کہا شیطان جو ہے اس کی ایک ران میں عورت کی نشانی ہے اور ایک ران میں مرد کی نشانی ہے، وہ دونوں رانوں کو ملاتا ہے تو ذریت پیدا ہوتی ہے۔ پورا مسئلہ اس کو بتایا تو جا کے ان کا بوریا بستر بچا۔ اب ان سے یہ پوچھو اللہ کے بندے، نماز کے فرائض پوچھتا، نماز اچھی کر لیتا، مگر لایا کہاں سے؟ مگر یہاں کے بزرگ ماشاءاللہ آج بھی دیکھو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اگر صبح کو نیند نہیں آئی، بہویں بیچاری سو گئی تو جھگڑا ان کا بھی پکا ہے، سمجھے؟ تو بات چل رہی تھی، ہاں شیر جی سبحان اللہ۔ لگ رہا ہے تم بھی چھوڑو گے نہیں آج، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بہت سبحان اللہ۔ مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، بولے بھائی بولے سبحان اللہ، پیار سے بولو ایک مرتبہ، بولو زور سے، مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، بولو یا رسول اللہ
مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، سبحان اللہ، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ ارے واہ واہ واہ، سلامت رہو سلامت رہو، واہ واہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت عمدہ، واہ 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 بیٹے، بہت عمدہ، مبارک ہو۔ اتنا پیارا شعر پڑھ رہے ہو، اتنا پیارا شعر دیکھو۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا، کون کہتا ہے کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ لکھ دو۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، او میری بیویوں، میں خوشبو نہیں لگاتا ہوں، نبی کا پسینہ لگا لیا تو وہ خوشبو آج تک نہیں گئی۔ یہ بات نکلی تھی بیچ میں نے کہہ دی، اب ایک حدیث پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ ہے نا؟ ممبر شریف پہ حضرت سے لے کر کے اس طرف تک، اور میں بھی ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوگے نا میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو سب سے اچھا میں ہی ہوں، مگر نہیں، کوئی پتہ نہیں پیارو، ان لوگوں میں یا آپ لوگوں میں یا بہنوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہے۔ میں تو ان کے سب کے دل، یہ تو میرے اسٹاف کے، اس لیے آپ سے اتنا نہیں ہنس سکتا، ان سے بے تکلفی سے میں ہنس سکتا ہوں، سمجھے؟ تو پتہ نہیں کون ایسا، یار خود سوچو، اگر کسی گھر میں نا قرآن کی ایک آیت لکھ کے لٹکا دی جائے تو کتنا نور ہوتا ہے۔ تو جن کے سینوں میں 6666 قرآن کی آیت کریمہ ہو، ان کے سینے کا جواب کہاں سے لاؤ گا؟ ایک معمولی کپڑا 20 روپے میٹر کا خریدو، 1-2 میٹر، اس میں قرآن شریف اندر رکھ دو، لپیٹ کے جزدان بنا کے اس کو رکھ دو، 1 مہینے کے بعد اگر وہ قرآن کا کپڑا دوں تو کیا تم چومو گے نہیں؟ کیا بات ہے، اسے آنکھوں سے نہیں لگاؤ گے؟ مفتی صاحب کو دو وہ چومیں گے، امام صاحب کو دو وہ چومیں گے، آپ لوگوں کو دو آپ چومیں گے۔ جب ایک معمولی سا کپڑا اس کے اندر قرآن آ گیا تو اس کی اتنی قیمت بڑھ گئی، ہر ایک اپنی آنکھوں سے لگا رہا ہے۔ ایک رحل ہے جس پہ قرآن کچھ ٹائم کے لیے رکھ گیا تو آدمی اس پہ ٹھوکر نہیں مار سکتا، غلط نظروں سے نہیں دے، یار تو ان کے تو سینے میں قرآن پاک ہے، یہ تو قرآن کی پیٹی ہے، قرآن کا جزدان ہے، قرآن کا کپڑا، قرآن کی رحل ہے، تو ان پہ پھر کیسے غلط نظر ڈال سکتے ہیں، برائی کی نظر سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بولو پیارے؟ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔
مسجد جاتے ہو؟ مجھے انہوں نے صابر بھائی نے، مسیح الدین بھائی نے اور ان کے دوستوں نے بتایا مسجد کا کام بھی شروع ہو گیا الحمدللہ۔ یار تم لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہو نا، کما کہیں پہ بھی رہو، کوئی پونا، کوئی بمبئی، کوئی دلی، یا کوئی گھر میں ہی کہیں بھی کما رہے ہو، مگر کام ایسا کر رہے ہو نا ہر سال تھوڑا 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 کچھ نہ کچھ دیکھنے مل جاتا ہے۔ مگر ایک بات اور بتا دوں، یہ میری لکھ لیو، یہ بات حضرت لوگ بھی جانتے ہیں، لکھ لینا، دین کا کام کرنے والے کی لوگ ٹانگیں زیادہ کھینچتے ہیں، یہ میری لکھ لیو۔ تم اپنے گھر بناؤ گے کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے گھر پہ نا اگر رنڈی بھی نہ چالو گے تب بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور اگر نبی کا جلسہ سجا لو گے تو ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی کچھ کہنے والا ضرور آ جائے گا یار۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، یہ میری لکھ لیو، مگر ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ہو نہ ہو، اگر نہیں ہے تو ہو جائے گا، یہ تجربہ میرا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے یار۔ امام حسین جیسا کوئی ہو سکتا کیا کہنا بولو، مگر لوگوں نے ان کے بچوں کو ان کیا بگاڑا تھا؟ کچھ بگاڑا تھا کہ اتنے معظم کے نبی سجدے میں ہو، حسین پیٹ پہ آ کے بیٹھ جائیں، نبی سجدے سے سر نہ اٹھائے، انتہا ہے اس چیز کی، حد ہے آخری، اس کے آگے اور کچھ نہیں بول سکتا، مگر لوگوں نے ان کی حلقوں پہ بھی چھری چلا دی، نبی کے خود کے لوگوں نے پتھر مارے یار، گلے میں اوجڑی ڈال دی سجدے میں تھے تو، راستے میں کانٹے بچھا دیے، کس کا بگاڑا تھا نبی نے؟ کچھ تو بیٹا تم نے قدم تو اٹھایا مگر کانٹے بہت ہیں، اس جلسے کو یاد رکھیو، اور جو لوگ جن کے دل میں اگر شیطان یہ ڈالے نا کہ اتنا جلسہ، اچھا کہاں سے گھما کے لاتا ہے شیطان، یہ بھی ایک منٹ سن لیو، یہ بات بھی مجھے یہاں کا تو کوئی پتہ نہیں، مگر میں ہندوستان گھومتا ہوں، باہر بھی جاتا ہوں، یہ لوگ علماء بھی حضرت یہ سوچیں گے دیکھو یار یہ اتنی سجاوٹ، ڈیکوریشن، جنریٹر، اتنے مولانا، اتنا کھانا، اتنی کرسی، یہ سب، اب وہ آنکڑا لگائے گا نا بیٹھے بیٹھے کم سے کم یار 1,00,000 روپے کا تو ہو گئی، سوچے گا یار 1,00,000، اب وہ کہے ہاں بھائی تم نے ایک رات میں جلسے میں کیا تیر مار لیا تم نے، اگر 1,00,000 روپیہ مسجد میں لگاتے تو کتنا کام بن جاتا، اور یہ کہتے کون ہے جو نماز 8 دن جاتے ہو نماز پڑھنے، 8 دن بھی اتنا بڑا سنیچر ہے مشکل سے نہاتا ہوگا، وہ بھی بی بی لعنت دیتی ہوگی تو ارے پڑھے ہو اذان ہو گئی اٹھتے کیوں نہیں، تو اٹھتا ہوگا، یہ صحیح بتا رہے ہو میں، کہاں سے لے کے آئے گا یہ بات؟ اس سے یہ پوچھو گاؤں میں کتنی شادی ہوتی، اور ایک شادی اس دور میں مجھے جہاں تک معلوم ہے 5 لاکھ سے کم میں نہیں ہوتی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی شادی، اس کا جہیز ہے، ساری چیزیں، شادی کا مطلب ہے نکاح، امام صاحب کو 15,000 روپے دو، مسجد میں بیٹھ کے نکاح کرا دو، ختم، 15,000 بس، اور 10,000 اور ویسے غریبوں میں تقسیم کر دو 25,000 میں، تو پھر کتنے بچے؟ 4,75,000 روپے مسجد میں کیوں نہیں لگا دیتے؟ واہ یار یہ تمہارے شادی، تمہارے بچے کی برتھ ڈے ہو جاتی ہے، برتھ ڈے تو وہ مہنگی ہو جاتی ہے، اور نبی کے جلسے پہ اس وقت یہ آنکڑے دکھائی دیتے ہیں، جلسے کرانے والے کہتے ہیں ایسا کرو یہ حصہ ہو گیا جلسہ ہونے دو، تو چلو اور آگے بڑھا لو، تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر میں جو کہہ کر کے جا رہا ہوں، ہر تم نے اگر قدم بڑھا لیا بیٹا قدم پیچھے مت ہٹانا، اور یہ مت سمجھو کہ یہ ایک رات کا جلسہ بیکار ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے بھی نہیں، دعا بھی نہ کرے، خالی گزر جائے، تو نبی فرماتے ہیں گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر دعا کر دے تو یہ علماء معمولی سمجھ رہا، میری بات ہو تو پلٹا دو، میری بھی غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بھی غلط ہو سکتی ہے، مگر نبی کی بات غلط کیا بولو کیا ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اب نبی فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت، کیا کرنا بولو؟ جاؤ گے مسجد،
علامہ زمخشری فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات آنے لگی حضرت، علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے، یعنی وضو بنا کر کے مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، کچھ نہ کرے، تسبیح نہ پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت نہ کرے، نفل نہ پڑھے، اللہ اللہ نہ کہے، خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی دیر بیٹھے گا اس بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی نیکیاں بولو؟ اور آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے تو آدھے گھنٹے میں کتنی سانسیں لیں گے، کتنی نیکیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے، ہاں؟ کیا گودام بھرے پڑے نیک؟ اب ضرورت نہیں ہے کیا نیکیوں کی؟ مگر جس کی قسمت میں ہوتا ہے نا اسے ہی ملتا ہے۔ اب ان نوجوانوں نے، آپ نے، سب نے مل کر کے یہ بیڑا اٹھایا۔ میں کربلا شریف گیا تھا حضرت، بات بتا دوں میں، تو غوث پاک کے مزار پہ بھی گیا، بغداد شریف، تو لڑکے مل گئے بمبئی کے جنہوں نے مجھے موبائل پہ دیکھا تھا، اور بولے کیا آپ میرا نام لیا کہ وہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہوں تو وہی، مگر یہاں تو غوث پاک کا کتا بن کے آیا ہوں۔ بولے نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور جہاں بھی جائے ہمیں، بہرحال وہ سچ چپک گئے تو لڑکے جتنے تھے۔ اور تو میں دریائے دجلہ ہے نا، دریائے دجلہ، یار اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی، سب کچھ ہے نا، ایک مرتبہ یار نیت کرو تمہیں بھی جانا چاہیے، وہاں دیکھ کے آنا چاہیے۔ کربلا شریف اتنا بیان کرتے سنتے سب کچھ ہوتا ہے نا، ایک مرتبہ اپنی آنکھ سے آقا حسین کا روزہ دیکھ کے آنا چاہیے، حضرت عباس کا روزہ دیکھ کے آنا چاہیے، جہاں پہ نبی کے بچے شہید ہوئے اس جگہ کو دیکھ کے آنا چاہیے، آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اور دل کی بات بتاؤں نا، کاظمین شریف ہے، وہاں پر امام موسیٰ کاظم کا مزار ہے، میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں، دادا ہوتے ہیں وہ میرے، اوپر جا کر کے ضرورت۔ امام موسیٰ کاظم کے والد محترم امام جعفر صادق ہیں، ان کے ابا امام محمد باقر ہیں، ان کے ابا امام زین العابدین ہیں، ان کے ابا امام حسین ہیں، سمجھے، یہ ان کا۔ تو بہت وہاں پہ شیعہ لوگ زیادہ ہیں، کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ شیعہ، یار میرے دل میں آیا نا اگر مجھے نا 10 منٹ مل جائے نا تو اٹھا کر رکھ دوں گا، مطلب دل میں آیا۔ وہاں لوگ تقریر کر رہے تھے نا، جو آدمی جو کام جانتا ہے اور اس کو تو ایسی جگہ پہ جو دل وہ ہوتا ہے نا، آپ اگر کچھ بھی کشتی لڑنا جانتے ہو، پھر کوئی لڑتا ہو تو ایسے ہٹ بچ کے لڑتا ہو تو دل یہ کرے مجھے 5 منٹ اکھاڑے میں اتار دے، سب کو رکھ دوں گا ایک طرف، کرے گا نہیں کرے گا؟ تو میرے دل میں ہے کاش مجھے یار 10 منٹ مل جاتے نا، یہاں پہ اتنی پبلک، اور یہ یار ایک لڑکا بمبئی کا تھا، وہ تھوڑا نیڈر تھا تمہاری طرح تھا نا، اس نے جا کے بات کہی، بولے یہ جو ہمارے ساتھ آئے، پتہ نہیں اس نے الٹی سیدھی کہہ دی، بولے ہمارے سید صاحب ہیں، یوں ہے تو ایسے کہتی اس نے، اور بولے اچھا، بولے بس تھوڑا سا بولنے دیتا نا تقریر کرنے، بولے بول لیتے ہیں، بولے ارے سنیو تو، بولے ٹھیک، ارے مجھے دے دیا، اور میں جب اور پھر وہاں پہ پہنچ جائے آدمی جڑ پہ، کیا بات ہے، اب بولا 10 منٹ نہیں ہوئے سارے جتنے پروگرام پورا مجمع میری طرف آ گیا، آپ کی دعا، سب کی دعا، جتنے تھے، مگر وہ جب عورتیں آدمی سب ہوتے وہاں، تو جب سینہ کوٹنے لگے تبھی میں نے تقریر بند کر دی، میں نے کہا اب بے ادبی ہو جائے گی، کیونکہ وہ شیعہ تھے نا اپنے اس پر آ گئے، تو زبردستی کہہ رہے، میں نے کہا نہیں اب نہیں بولوں، اب میں دادا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں جب میں گیا تو بتا کیا رہا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے پر میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تلاش رہا تھا، برادر دیکھ رہا تھا، اب وہ لڑکے کہہ رہے صحیح صاحب اب کیا کر رہے ہیں، وہاں مزار پہ جانا ہوتا، وہاں جانا ہوتا، اب یہاں کیا دیکھ رہے؟ میں نے کہا میں جنت دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا کل شام جن کے مزار پہ گئے تھے حضرت بہلول دانا، انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے پر جنت کی پلاٹنگ کی تھی، سبحان اللہ، دریائے دجلہ کے کنارے پر حضرت بہلول دانا مٹی کے گھر بناتے تھے ویسے ہی ریت کے، اور کہتے تھے لوگوں جنت میں مکان لے لو، مکان لے لو، مکان لے لو،
खलीफा हारून रशीद आ रहे थे, उनके पीछे सिपाही भी बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का बादशाह जन्नत में मकान बेच रहा हूं। तो जब इशारा हुआ जन्नत में मकान, तो जन्नत हो गई। जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने में? ये मकान का 10 रुपए में। अल्लाह। वो हंसी समझे, मजाक समझे, बोले बहलोल दाना नहीं, बहलोल दीवाना है। और ये कह करके हंस के चले गए। वो वहीं पे ऐलान करते रहे जन्नत में मकान ले लो, मकान ले लो। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, कौन? बहलोल दाना। अब खलीफा हारून रशीद की बीबी आ रही थी, जिनका नाम हजरत जुबैदा था। सुभान अल्लाह। वो भी अपनी सहेलियों के साथ आ रही थी। वाह वाह वाह। आकर के बोली अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्गों को बहुत मानती। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा बीबी खातून जन्नत है ना, जन्नत में मकान बेच रहा हूँ। बोली हाँ, प्लॉटिंग यहीं पे? बोली जी, क्या कर जन्नत में मकान। कहा जी का कितने का है? वो बोले बीबी खातून 10 रुपए का। इन्होंने 10 रुपए दिए और का एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। बहलोल दाना ने लिख दिया, ये मकान जन्नत में जुबैदा के नाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अहले बैत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। अब रजिस्ट्री हो गई 10 रुपए में। वाह वाह वाह। और पक्की हुई है, नंबर 1 की है, रजिस्ट्री हो गई है मकान जुबैदा के नाम। वो भी चली गई। अब रात को खलीफा हारून रशीद सोए। अब ख्वाब आया, बोले नहर के पार बड़े खूबसूरत खड़े, अल्लाह की मखलूक खड़ी है, और देखो बड़े बड़े शानदार मकान। किसी ने पूछा, बोले ये क्या, कौन सा शहर है? बोले जन्नत है, जन्नत। ख्वाब में जन्नत का, चलो देखे। जब सामने देखा तो ये लिखा था, ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की जानिब से। वाह वाह वाह। ये कौन है? का जुबैदा खलीफा हारून रशीद की बीबी है। वो बोले ये तो मेरी बीबी है, मुझे भी इस मकान में जाना का नहीं, अभी नहीं मरने के बाद होगा हिसाब किताब। खिंचतानी में आँख खुल गई। अब पछताए, बोले यार बड़ा अच्छा मौका छोड़ दिया। बहलोल दोनों 10 रुपए में बेच रहे थे, जुबैदा हाथ मार गई। मैं रह गया। सुबह को खादिमों को लगा दिया, चलो बहलोल दाना को ढूंढो, कहां पर है? बहलोल दाना किधर प्लॉटिंग कर रहा है? अब नहीं मिलते। देखा तो पार उस तरफ है। खलीफा हारून रशीद पहुंचे, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहलोल दाना मुस्कुरा दिए। कहा क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में प्लॉटिंग कर रहा हूँ, जन्नत में मकान बेच रहा हूँ। ये बोले, इन्होंने सोचा ना आज तो 3-4 खरीद लूंगा। ये बोले बहलोल दाना कितने में है? बहलोल दाना बोले बादशाह सुनो, एक मकान तुम्हारी पूरी आधी बादशाहत की कीमत में। अल्लाह। अरे अब तो चक्कर है। बोले क्या जी इतनी महंगाई हो गई प्लॉटिंग में? कल तो 10 रुपए में था, आज आधी बादशाहत। बोले कल बगैर देखे का सौदा था और आज देखे का सौदा है। वाह वाह वाह। अब तुम जन्नत में मकान खरीदना चाहते हो? ऐसी हदीस पढ़ूंगा और उलमा बैठे हैं, मैं कोई फुसफुसी बात नहीं कहूंगा। ऐसी हदीस पढ़ूंगा, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत हो सकती है। नबी की बात गलत। अब मैं देखता हूँ कौन कौन जन्नत में अपना मकान खरीद। और इन कमेटी वालों ने इन बच्चों को मुबारकबाद देना, इन्होंने इनको सबको इन्होंने ये जलसा किया है तो तुम्हें ये वक्त हासिल हुआ और ये हदीस तुम्हारे सामने आ गई है।
اب نبی فرماتے ہیں سنو، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من بنا مسجدا للہ تعالی بنا اللہ لہو بیتا فی الجنہ۔ ان سے پوچھو یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں اگر جس نے مسجد بنوائی، جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ تعالیٰ اس کا مکان جنت میں بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب میں دیکھتا ہوں آج ابھی کون کون ایسا ہے، میں بھی تمہارے یہاں کی مسجد میں شریک، جبکہ مجھ سے کمیٹی والوں نے نہیں کہا کہ چندہ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، سمجھے، مگر چندہ نہیں کر رہا ہوں۔ آج میرے دل میں یہ بات، پتہ نہیں آدمی خود نہیں بولتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، بولو ہوتا نہیں ہوتا ہے، سمجھے۔ میں بھی تمہاری مسجد کے یہاں کے لیے حصہ لینا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھتا ہوں ابھی نہیں دینا لیکن لکھوانا ہے آج میرے ہاتھ سے، اور ایک دن میں نہیں، 6 مہینے میں دینا۔ اگر 1 مہینے میں ہو جائے اچھی بات ہے، 2 مہینے ہو جائے اچھی بات ہے، 6 مہینے کی میں نے ڈیٹ رکھی ہے، سمجھے، 6 مہینے میں ابھی جو ہے 500 روپے آپ کے یہاں مسجد کے لیے پیش، اور تم چاہو گے نا کہ ہوں تو گناہگار مگر کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں میں، یہ چاہو گے نا کہ سید زادہ ہمارے ساتھ میں شریک رہے گا تمہارے یہاں مسجد میں۔ اب میں دیکھتا ہوں کون کون بھائی آ کر کے مجھ سے نام لکھوائیں گے کہ حضرت مسجد کے لیے اتنے 1000 روپے میری طرف سے، اور میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے جائیں گے۔ آج میرے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کریں گے، یہ 500 روپے میں پہلے لکھتا ہوں، سمجھے، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کریں گے۔ ہاں کتنے لکھوں بولو، نام تو لکھوں میں، ارے نام تو وہاں بھی لکھا گیا تھا، سمجھ میں، نام تو وہاں یہ کوئی بھی آئے اور یہ کہ میری طرف سے اللہ، یہ جائز بھی ہے، علماء میں اسے بتا دوں بطور ترغیب، کیا بولو، جائز ہے۔ یہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ کمیٹی والوں سے 500 روپے نہیں لوں گا، یہی بتا رہے ہوں میں، تم اٹھ کے متائیو 500 روپے لے کے، سمجھے، یہ تو علماء سے ہیں اور ان کے دل میں آ گئی نا بات۔ میں اور ابھی تقریر کروں گا میں نا، تم بھی کمیٹی والے ہو، یہی کہ ہو، اللہ برکتیں عطا فرمائے، سمجھے۔ تو میں لکھنا چاہتا ہوں یہی کے جو لوگ ہیں، اور ایسی دعائیں کروں گا نا انشاءاللہ دیکھیو، اور تقریباً 2 لاکھ روپے تو کچھ کم و بیش ہو گئے، جو مسجد کا کام شروع ہو گیا ماشاءاللہ۔ میں اپنے ہاتھ سے آج نام لکھتا ہوں، دیکھتا ہوں کون آ کر کے نام لکھواتا سبحان ہے اللہ۔ کہ حضرت میں دوں گا، حضرت پین بھی دے دیو، سمجھے، ماشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں آج، کیونکہ میں کسی کمیٹی والے کے کہنے سے نہیں، اور اگر وہ روکے گا تب بھی نہیں رکوں گا، کیونکہ اللہ کے گھر کے لیے یہ کر رہا ہوں، مجھے بھی اللہ مجھے بھی اتنا حق ہے۔ اب دیکھتا ہوں، کیا نام ہے آپ کا؟ برکت علی، ماشاءاللہ، یہی کیوں نام تو جانتے ہی بیٹا ان کا، برکت علی کے والد صاحب کا نام کیا؟ نواز علی، نواز علی جی جی، اور بتائیے، آئیے دوسرے بھائی آئیے، نام لکھو، کیا نام ہے آپ کا؟ اصغر علی، اصغر علی بہادر پور، ہاں بہادر پور، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون؟ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمائے اللہ اپنا کرم فرمائے۔ یہ اکٹھے کریو حضرت، میں نام لکھتا ہوں، آ جاؤ آپ، ماشاءاللہ۔ یہ نام نا ہر ایک کا میرے ہاتھ سے نہیں لکھا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھو، 1 سال پلٹ کے دیا گا، دیکھ لیو تم آج، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھے، مسجد کے لیے کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ حافظ مولانا، کیا لکھا ہے؟ حافظ مولانا، مسجد کے امام صاحب، یار دیکھ رہے مسجد کے قسم سے امام صاحب کا دل پگھل گیا، اور مقتدی پتھر پہ جھونک نہیں چپٹ رہی ہے، اور مقتدی ابھی یار، امام جس کے سینے میں نا قرآن ہوتا ہے بات الگ ہوتی ہے، جبکہ صحیح بتا رہا ہوں ان کی 12,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں ہوگی، 12,000 سے زیادہ ہوگی نہیں، میں نے زیادہ کر کے بتائیں یہ، مگر یار دل تو دل ہے، یہ قلم کس کے ہاتھ میں، اب دیکھیو تم انشاءاللہ۔ حضرت قاری، کیا نام ہے حضرت؟ اقرار، اقرار حسین،
امام مسجد 500 روپے. ہاں وہ تو دینے ہی ہے. آپ کا نام کیا بیٹا؟ رضوان احمد. بولو والد صاحب کا نام بولو. محمد شعبان علی. 1100 روپے اور 500 یہ دیبی گوتم نا. 1100 روپے ٹھیک ہے. یہ ڈال دیا. اچھا اچھا ہاں رضوان بھائی کا نام ہے نا. تمہارا نام کیا بیٹا؟ محمود رضا. محمود رضا ہاں ٹھیک ہے. اچھا آپ کا کیا نام؟ اچھا ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ نام لکھوا لو. اچھی بات ہے. نقد دے رہا ہوں. کتنے ہیں یہ؟ 2000 روپے اور 100 روپے پھر دو گئی 2100 روپے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ برکتیں عطا فرمائے. تو میرے کہنے سے دے رہا ہوں نا. دیکھیو تم لو حضرت رکھو. کیا نام ہے آپ کا؟ شعبان علی. شعبان علی. یہ تو نقد ہو گئے. نقد یہ ٹھیک ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہی کو. ٹھیک. یہ میں نے نقد لکھ دیے ان کے تو ضرورت. اچھا ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ نقد دے رہے ہیں نا. اچھا تو تمہارا تو خالی ہاتھ ملا لو. ہاتھ ٹچ کر لو. جاؤ. اللہ برکت. ہاں بیٹا کتنے تمہارے؟ والدہ ہیں. کیا جیالہ سبحان بیٹا اللہ نکلا یار. کیا ابھی تقریر ہوگی بتاؤ. کیا جیالہ بیٹا. ان کی ماں کا نام زبیدہ خاتون ہے. بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ عبد السبحان. عبد السبحان نے اپنی ماں کی طرف سے دیے 2100 روپے. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ غلام رضا. لکھ کتنے دوں؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارا نام لکھنا چاہ رہا ہوں میں. کیا بات. سبحان اللہ. اب دیکھیو کہاں سے آئیں گے یہ بھی دیکھیو تو. غلام رضا. والد صاحب کے سلام نبی. اسلام علی. اسلام علی مرحوم. 1100 روپے دو گے. اب ان کے 1600 گئے. یہ تو آئی گئے. ہاں یہ 1100 آ گئے. 1000 باقی ہیں. ابھی نام لکھوں تمہارا بھی. ایسے مجھے نہیں چھوڑا تو تمہیں کیوں چھوڑوں. یہ بھی ایک محبت کی بات ہے. کیا نام لکھوں؟ سبحان اللہ. واجد علی. واحد. عبد الواحد. واحد علی بھی چلے گا. عبد الواحد. عبد الواحد. والد صاحب کا نام؟ علی حسن مرحوم. یہ کتنے آ گئے؟ 1100 آ گئے نا. 1000 باقی. ٹھیک ہے 10 تو نہیں ہو گئے. عورتیں بھی اگر آواز سن رہی ہوں کچھ لائی ہو بازار مارکیٹ سے اگر بچ گیا ہو تو ادھر بھیج دیں. بیٹا یہ اتنی انگوٹھی کیوں پہنے ہو؟ ایک پہنو نا چاندی کی. وہ بھی 4.5 مچ. ٹھیک ہے نا. ہاں ماشاءاللہ. اللہ برکت عطا. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم. یہی رہتے ہو تو 100 روپے 1000 ہے نا. اچھا چلو اللہ برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تمہاری گھڑی کم سے کم 1000 روپے کی ہوگی نا. اتنی مہنگی بھی نہیں ہے نا. میں نے باندھی نہیں ہے زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں 50 روپے کی ٹوپی بھی خرید دیو اب تم. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ارے بھائی میرے بچے تو ہیں. اچھا ہے. نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا. کیا کہنا. بچہ 500 روپے دے کے گیا. دل کتنا اچھا ہے اس کا دیکھو. کیا بات ہے. واہ واہ 500 روپے دے کے واہ گیا. واہ واہ واہ. اور اب انشاءاللہ یہ جیب میں 50 روپے کی ٹوپی بھی رکھے گا. مجھے پوری امید ہے. انشاءاللہ. کیا نام ہے؟ دے دیے باقی ہیں. نجم الدین. نجم الدین. والد صاحب کا محمد مسیح الدین. مسیح الدین. بیٹا کتنے؟ 1100 کرو.
ماشاءاللہ